بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ فصل چہارم، ولایت کا ظہور میدان غدیر میں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 319، نمبر 7، خدا کی لامحدودیت و قدرت اور خلقت کے مراحل۔ اگر ہم خدا کی قدرت کی محدودیت کے قائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ بعض کام بعض آسان ترین، بعض مشکل اور بعض مشکل ترین ہو جائیں گے، کیونکہ فعال نے اپنی جس قدرت سے یہ کام لیا ہے، اپنے زور بازو کو حرکت دی ہے، بعض اعضاء و جوارے کو حرکت دی ہے، بعض آلات سے استفادہ کیا ہے اور یہ کام انجام دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قدرت کو محدود کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کی علت یہ کہ اعضاء و جوارے، آلات و وسائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں قوی ترین قدرت کو بھی محدود کر دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے انسان اپنے کاموں اور امور کو سودمند بنانے کے لیے مختلف مراتب اور مدارج کو مد نظر رکھتے ہیں، چونکہ وہ خود بہت سارے امور کو انجام دینے سے عاجز و ناتواں ہوتے ہیں۔ خداوند قدوس وہ فعال ہے جو اپنے کاموں اور امور کے لیے آلات سے ہرگز استفادہ نہیں کرتا ہے، اور اس کی فعالیت اعضاء و جوارے کی حرکت کی بھی محتاج نہیں ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ یہ وہ فعال ہے جو ارادے سے کام لیتا ہے اور کام انجام دینے کے لیے یا تخلیق کرنے کے لیے صرف ارادہ کرتا ہے، وہ فعال ہے مگر حرکات اور آلات والا نہیں ہے، جیسے ارشاد ہو رہا ہے سورہ یاسین آیہ نمبر 22، آیہ نمبر 82، سورہ یاسین آیہ نمبر 82۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کام صرف ارادے سے انجام پا جائے، اس کے لیے آلات و اوزار اور اعضاء و جوارے کی حرکت ضروری نہ ہو، تو پھر تمام کام برابر اور مساوی ہو جائیں گے۔ پھر مشکل یا آسان کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ انسان جیسے کہ فعال بالارادہ ہے، اس کے نزدیک سب کام برابر ہیں۔ اس لحاظ سے اوقیانوس کا تصور انسان کے لیے آسان ہے۔ ایک پتھر کے ٹکڑے کی نسبت اسی لحاظ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، موجودات کی خلقت چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، وزنی ہو یا سبک، قوی ہو یا کمزور، خداوند کریم کے لیے برابر ہے، جیسے کہ آسمان کی آفرینش، ہوا، پانی اور فضا سب برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو خلق کرنا 6 مراحل میں یہ پروردگار کی قدرت کی کمزوری یا توانا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق کے ضعف کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ الفاظ دیگر، فعال اپنی فعالیت میں فیض رسانی کرتے وقت کسی مشکل کا شکار نہیں ہے۔ یہ نقص فیض پانے والے میں ہے کہ وہ فیض دریافت کرتے وقت نفس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ تمام فیوز کو ایک مقام سے دریافت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرحلہ بہ مرحلہ فیض پاتا ہے۔ اس طرح کے ایک مرحلے پر فیض پانے کے بعد یہ مرحلہ دوسرے مرحلے کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے۔ جب تک پہلا مرحلہ جو فیض پا چکا ہے پشت پناہی نہ کرے، بعد والا مرحلہ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، مولا کے معنی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مولا کے 27 معنی یا مصادق ہیں، مگر واقع غدیر میں اس کے صحیح معنی سرپرست اور متولی کے ہیں۔ اس کے بقیہ 24 معنی ہیں۔ نمبر 1، رب، نمبر 2، نمبر 3، ابن، نمبر 4، عبد، نمبر 5، شریک، نمبر 6، داماد، نمبر 7، آزاد کرنے والا، آزاد ہونے والا وغیرہ۔ یہ وہ معنی ہیں جو کہیں بھی پیش نہیں کیے جا سکتے، چونکہ یہ وہ معنی ہیں جن کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں جس کا رب ہوں، چچا ہوں، فرزند ہوں وغیرہ، میرے بعد اس کے معنی۔ جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ واقع غدیر راوی اور روایات کے لحاظ سے کثرت کی اس حد تک کو پہنچا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کے انکار کی قدرت اور جرت نہیں رکھتا، مگر اس کے باوجود اہل سنت کے بعض علماء نے اس حدیث کے متعلق چند خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لفظ مولا کے معنی سرپرست اور صاحب اختیار کے علاوہ کیے ہیں۔ ان میں سے بعض من جملہ کہتے ہیں مولا کے معنی محب اور ناصر کے ہیں، یعنی پیغمبر گرامی قدر
نے لوگوں کو وصیت فرمائی کہ وہ حضرت علی سے دوستی رکھیں یا پھر ان کے یار و مددگار بن جائیں۔ مذکورہ بالا دو معنی میں سے ایک بھی نہ صرف قابل قبول نہیں بلکہ پیش کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، چونکہ اولاً ایک عقل مند ترین شخص جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی اتنی بڑی تعداد کو حجاز کے جھلسا دینے والے صحرا میں روک لے اور پھر اعلان کرے اے لوگو علی سے دوستی رکھو، یا یہ حکم دے کہ علی کے یار و مددگار بن جاؤ۔ مگر دوست رکھنا اور مدد کرنا ذات علی کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دوست رکھے اور ایک دوسرے کے مددگار بنے، اور پھر محض دوستی اور باہمی امداد کے لیے بیعت کرنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اور پھر حضرت شیخین کا اعلانیہ عمومی مبارکباد کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ ثانیاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع غدیر کے دوران اپنی حیات طیبہ کے گویا آخری ایام ہونے سے مطلع کیا ہے، پھر اعلان بھی فرمایا کہ میں عنقریب دعوت حق کو لبیک کہنے والا ہوں۔ ظاہر ہے اس طبعی خبر نے لوگوں کو غمگین کر دیا۔ ان پر یہ خبر بار گراں ثابت ہوئی۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی غرض سے تھا۔ درایت اور پیغمبر اکرم کی عاطفیت جو امت سے تھی کا تقاضا ہے کہ یہاں ان کے مستقبل کی بہتری کا سوچا جائے اور اعلان کیا جائے، جیسا کہ خلیفہ دوم اور اول نے اپنی موت کے وقت اس کے مستقبل کی وضعیت واضح اور روشن کی۔ اس لمحے جب موت قریب ہو کیا کسی کی محبت اور دوستی کا اعلان معنی نہیں رکھتا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ اے لوگو یہ میرا جانشین ہے، لہٰذا یہاں محبت و نصرت کا اعلان انتہائی غیر سنجیدہ قدم ہوگا۔ ثالثاً حضرت علی علیہ السلام کی دوستی اور محبت کا اعلان کوئی اتنی بڑی چیز نہیں کہ اس کی باقاعدہ سے مخالفت کی جائے اور مسلمان تردد کا شکار ہو کر انکار کر دیتے، بالخصوص کہ جب مسلمانوں کی اکثریت نے دور دراز شہروں کا سفر کرنا تھا، انہوں نے پیغمبر اکرم کو اب کے بعد نہیں دیکھنا تھا۔ اب پیغمبر نے کیا ان سے تھوڑی پوچھنا تھا کہ ارے بھائی تم نے علی سے دوستی کیوں نہیں کی یا مدد کیوں نہیں کی، جبکہ دوستی کرنے نہ کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ ایک پنہا اور چھپی ہوئی بات ہے، انسان جب تک اظہار نہ کرے ظاہر نہیں ہوگی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگوں کو یوں گرمی اور حبس سے بیجا میں روکے رکھنا اور عمومی اعلان کرنے کے لیے پھر کوئی دلیل لانا پڑے گی، ورنہ یہ کام عبث ہو جائے گا۔ رابعاً جب اپنی حکومت کے دوران میں لوگوں میں اختلاف و افتراق کی بو محسوس فرمائی تو شہر کوفہ کے دارالامارہ یا مزید کوفہ میں لوگوں کے جمع غفیر میں کھڑے ہو کر فرمایا کیا حجۃ الوداع سے واپسی پر تم میں سے کسی نے بھی پیغمبر اکرم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا؟ 12 افراد کھڑے ہوئے اور گواہی دی۔ انس بن مالک بھی اس جمع غفیر میں موجود تھا مگر اس نے گواہی نہ دی۔ حضرت علی نے ان سے دریافت فرمایا تم بھی تو موجود تھے، پھر گواہی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہوں، یوں فراموش ہو گیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اسے ایسے مرض میں مبتلا فرما کہ یہ اپنے سر پر امامہ نہ رکھ سکے۔ مرحوم سید رضی کہتے ہیں کہ اس کے بعد انس بن مالک برس کے مہلک ترین مرض میں مبتلا ہوا اور لوگوں نے پھر اسے کبھی بغیر نقاب کے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام سے دوستی اور محبت کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہ تھا۔ آپ کی حکومت کے دوران بھی جو اختلاف پیش آیا اس کا سبب مسئلہ خلافت اور جانشینی تھا۔ خامساً لفظ مولا کے رائج اور متعدد اول معنی سرپرست ہیں، تمام معنی سے قبل یہی معنی ذہن میں آتے ہیں۔ اسی سبب حضرت حسان بن ثابت جو عربی زبان کے مشہور شاعر تھے اور میدان غدیر میں موجود تھے نے پیغمبر اکرم سے اجازت لی تاکہ اس واقعے کو اشعار کی صورت میں نظم کر سکے۔ حسان نے شعر کہے جن میں ایک شعر تو پیغمبر گرامی قدر کو بہت پسند آیا۔ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا اے علی اٹھو، میں راضی ہوں، خوش ہوں کہ تم میرے بعد ہادی ہو، امام بنو۔
موجودہ شعر میں لفظ امام سے وہی مراد ہے جو لفظ مولا سے مراد ہے۔ نیز جلیل القدر صحابی رسول جناب قیس بن سعد بن عبادہ انصاری نے بھی لفظ مولا سے یہی معنی سمجھے ہیں اور اسے اپنے شعر میں بھی استعمال کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمارے اور ہمارے علاوہ بھی سب کے امام ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن تب نازل ہوا جس دن پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ مطلب عظیم ترین ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی کلام پیغمبر سے یہی معنی سمجھے ہیں اور انہی سے استدلال بھی فرمایا ہے۔ آپ نے معاویہ بن ابی سفیان کے خط کا جو جواب تحریر فرمایا اس میں ہے، رسول خدا نے غدیر خم کے دن میری ولایت اور سرپرستی تم پر واجب کی ہے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف دوستی یا مدد کے سبب نہیں تھا، بلکہ امت کی رہبری اور آپ کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف تھا۔ پس ولایت اور مولا کے جو الفاظ پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، ان سے سرپرست، رہبر امت اور اولا بالتصرف مراد ہیں۔ فصل پنجم، آیت تطہیر میں ولایت کی تجلی۔ مقدمہ: قرآن اور امام معصوم ایک حقیقت کی دو تصویریں اور ایک حقیقت کے دو ظہور ہیں، یعنی انسان کامل قرآن ممثل ہے اور قرآن کریم انسان کامل مدعون۔ امام معصوم قرآن عینی ہے اور قرآن امام علمی۔ امام قرآن ناطق اور قرآن امام صامت، امام صراط عینی اور قرآن صراط علمی۔ شیعہ و سنی فرقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے کتاب خدا اور اطرت اہل بیت علیہم السلام۔ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر میں آ ملیں گے۔ یہ دیکھو کہ تم ان دونوں کے متعلق کس طرح کا سلوک کرتے ہو۔ قرآن کریم اور اطرت طاہرہ وحدت کے آثار میں سے ہیں۔ دونوں پیغمبر گرامی کی بہترین نشانیاں ہیں۔ دونوں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو حیات طیبہ اور جہالت کی موت سے نجات کے راستے پر لے کر چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24: اے ایمان والو، اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفری باتوں کی طرف بلائیں۔ اس لحاظ سے قرآن عینی کے منکر نے گویا جاہلانہ چلن اختیار کر لیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کا کوئی امام نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا، جس طرح امام علمی کا منکر جہالت کے راستے کا مسافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50: کیا یہ تم سے جاہلیت کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ جو اہل علم و اہل یقین، جن کے لیے منصف ہونا خدا کے منصف ہونے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ موت زندگی کا اختتام اور عکس ہوتی ہے۔ جو جیسی زندگی گزارے گا اسے ویسے ہی موت آئے گی۔ یعنی اگر کسی کی موت جاہلانہ ہوئی تو یہی سمجھو اس کی زندگی بھی جاہلانہ گزری ہے۔ وحدت و یگانگیت کے ان دو میناروں کے آثار میں سے ایک یہ ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے مخاطب کو دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن عینی انسانی معاشرے کو قرآن علمی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت قرآن کے علاوہ کسی سے طلب نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل ویسے ہی قرآن علمی بھی انسانی معاشرے کو قرآن عینی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے سورہ حشر آیت نمبر 59: جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے وہ روکے رک جاؤ۔ ان دو گوہر گراں قدر سے انحراف کا نتیجہ جاہلانہ طرز زندگی ہے جو یقیناً عقل اور صحت عقلہ سے بہت دور ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن علمی سے تمسک کرتے وقت افراط کا مظاہرہ اور پھر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانا، جس کے نتیجے میں قرآن عینی سے تمسک میں تفریط لازم آ جاتی ہے، جس سے مراد امام معصوم ہے، تو یہ خطا اور انحراف کا راستہ قرار پائے گا، ایسا راستہ جو ضلالت و گمراہی سے لبریز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن عینی سے تمسک کرتے وقت افراط کا مظاہرہ کرے اور یہ نعرہ لگا دے جو کچھ معصومین سے صادر ہوا ہے ہمارے لیے کافی ہے،
تو اس کے نتیجے میں صراط علمی سے تمسک میں تفرید لازم آ جائے گی، جس کا لازم ہی گمراہی و ہدایت ہے۔ انسان حیرت میں غرق ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے ان دو گراں قدر موتیوں کو معصوم اور پاکیزہ متعارف کرایا ہے۔ اپنی کتاب کی عصمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہجر آیہ نمبر 9، اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ فصلت آیہ نمبر 41 اور 42، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، نہ باطل اس کے سامنے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات ائمہ معصومین علیہم السلام کی عصمت و طہارت پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت تطہیر ہے۔ اس آیت کی دلالت اپنے مخاطبین کی عصمت و طہارت پر بڑی واضح ہے، اور اسی طرح وہ روایات جو مصادق کا تعین فرما رہی ہیں وہ بھی الہام سے خالی ہیں، مگر اس کے باوجود تعصب کا غبار اور غفلت کی گرد بعض لوگوں کی آنکھوں پر جمی ہوئی ہے، جو انہیں حقیقت تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ یہ حقیقت کے ادراک سے عاجز اور اس کے بیان سے قاصر لوگ ہیں۔ سیاسی ہاتھوں کی غداری نے حق کی متلاشی نگاہوں کے سامنے باطل کا پردہ لٹکانے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ بے سود ثابت ہوگا۔ آیت تطہیر کا مقام۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اس آیت پر فخر و مباحثات کیا اور اس آیت کو اپنی حقانیت پر دلیل شمار کرتے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنی اسیری کے ایام میں جو بنو امیہ کے بغض اور کینہ کا شکار بنے ہوئے تھے، اور اہل شام نے چشم خارجی خروج کرنے والے اور حکومت کی نسبت آشوبگر کے ذریعے آپ کا تماشا بنایا، مگر آپ نے آیت تطہیر کے ذریعے اپنی حقانیت کو ثابت کیا۔ وہ اہل شام جو آپ کی تحقیر اور تماشا دیکھنے کی نیت سے آئے تھے، آپ نے ان کے سامنے اعلان فرمایا کہ اے اہل شام، کیا تم نے سورہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ پڑھی؟ بلکہ ہم پورا واقعہ پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے ایک شامی سے پوچھا، کیا تم نے آیت تطہیر جو سورہ احزاب میں کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا، کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہم ہی اس سے مراد ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بھی ہماری توصیف کی طاقت نہیں رکھتا، چونکہ جن ہستیوں سے خداوند کریم نے رجس کو دور کر دیا ہے، ان کی توصیف کون کرے گا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جس دن شورا کے اجلاس جو حضرت عثمان کی خلافت پر ختم ہوا، والے دن اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، میں تم سب کو تمہارے رب کی قسم دیتا ہوں، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ ایک دفعہ پیغمبر اکرم نے مجھے فاطمہ، حسن اور حسین کو خیبری ایبا کے نیچے جمع فرمایا اور کہا، اے میرے رب، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس رجس اور پلیدی کو ان سے دور فرما، انہیں پاک و مطہر شمار فرما۔ تمام اہل شورا نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب صلح قبول کر چکے، جو طاغوت شام کی سازش کا نتیجہ تھی، تو آپ نے معاویہ بن ابی سفیان کی موجودگی میں اپنے اور اپنے خاندان کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی اس تاریخی واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اس قسم کی روایات بہت مشہور ہیں جو نشاندہی فرماتی ہیں کہ شیعوں کے ائمہ علیہم السلام کا عقیدہ تھا کہ یہ آیت مبارکہ ان کے ساتھ مخصوص ہے، کوئی دوسرا اس میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں، جبکہ اہل سنت کے عام مفسرین کا نظریہ ہے کہ امام علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بعض دوسروں کو بھی شامل کرتی ہیں، لہٰذا یہ صرف اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مفاد آیا اور الفاظ کی تشریف۔ انما الفاظ حصر میں سے اس سے یہ معنی سمجھا جا سکتا ہے کہ زیر بحث موضوع میں اللہ تعالیٰ صرف اصحاب رزق کا ارادہ رکھتا تھا، نہ کہ کوئی دوسرا ارادہ۔ یریدو فعل مضارع اور باب افعال ہے، اس کی ماضی آرا ثلاثی مجرد میں اس کا مادہ ہے۔
اس لحاظ سے ارادے کا فارسی ترجمہ خواستہ اور اردو ترجمہ چاہنا بنتا ہے۔ فعل مضارع کی خصوصیت ہے دوام و استمرار، جس کا مطلب یہ کہ ارادہ دائمی اور جاری ساری اور مستمر ہے۔ اقسام ارادہ، ارادے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تکوینی، نمبر دو تشریعی۔ الف ارادہ تشریعی، ارادہ تشریعی سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم قانون سازی کے مقام پر کسی کام کو واجب یا حرام قرار دیں، یعنی اپنے بندوں سے اس کے انجام دینے کا مطالبہ کریں یا ترک کرنے کا تقاضا کریں۔ اس ارادے میں کام کے کرنے یا ترک کرنے کا تعلق عبد کے ارادے سے وابستہ ہے۔ الفاظ دیگر عبد کا ارادہ اس کام کے کرنے یا ترک کرنے اور ارادہ پروردگار کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے، یعنی اس ارادہ خدا کی مخالفت ممکن ہے۔ جیسے خداوند کریم نے نماز سب پر واجب قرار دی اور شرک کو سب پر حرام قرار دیا ہے، مگر خدا کے اس ارادے کا تعلق کچھ اس طرح ہے کہ بندے اپنے ارادے سے نماز پڑھتے ہیں یا اپنے ارادے سے شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ مثلا بعض بجا لاتے ہیں اور بعض ترک کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض افراد کی نسبت خدا کا ارادہ متحقق ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بے ارادہ تکوینی، یہ ارادہ اس مقام پر تحقق پذیر ہوتا ہے کہ جب خدا کے ارادے سے مستقیماً کوئی چیز تحقق حاصل کرے اور ایجاد ہو جائے۔ مثلا خداوند کریم کوئی چیز خلق کرنا چاہتا ہے یا کسی چیز کو موت دینا چاہتا ہے وغیرہ، ایسے موارد میں ارادہ خدا اور فعل خارجی کے مابین کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تبھی تو اس ارادے کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ سورہ یاسین آیہ نمبر 82، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ہو جاؤ، اور پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں فیکون پر موجود فا ترتیب مقامی کا فائدہ دیتی ہے، نہ کہ فاصلہ زمانی کا، اس ترتیب کے ساتھ کہ کن خداوند کریم کی طرف سے تحقق عینی کے لحاظ سے اور وہی یکون ہے، اور ورنہ لفظ قول کے معنی جو ہمارے اذہان میں موجود ہیں کہ وہ کلام جو زبان سے کیا جائے کی نسبت خداوند کریم کی طرف معنی ندارت، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کلام ہی تو اس کا فعل ہے، جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کن ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردے سے ٹکرائے اور بغیر کسی ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اس کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184۔ اسی قسم کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو آپ نے اپنی دختر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی کہ اے وہ ذات جس کا فعل ہی اس کا قول ہے اور جس کا قول امر ہے۔ البتہ مخلوق کے ارادے تکوینی کی مخالفت ممکن ہے، یعنی ہمارا ارادہ کبھی تحقق پذیر ہوتا ہے اور کبھی تحقق پیدا نہیں کر پاتا۔ اس کی مخالفت کی اصلی اور حقیقی علت مقتضی کا ضعف اور قوت ارادی کا کمزور ہونا ہوتا ہے، جبکہ خداوند متعال کے ارادے تکوینی میں مخالفت کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ جو نقائص مخلوق سے متعلق ہیں وہ خدا کے بارے میں اصلاً ممکن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 20، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی علت فعل اپنی حد نصاب کو پہنچی ہوئی ہے اور ہر قسم کا معنی مفقود ہے، چونکہ یہ پوری دنیا اس کی مفتوح اور تابع محض ہے، لہذا یہاں کسی کی معنی کو فرض کرنا محال بن جاتا ہے۔ آیت 3 میں جو ارادہ آیا ہے وہ ارادہ تکوینی ہے، جس کا تعلق خدا کے اپنے فعل کے ساتھ ہے۔ یہ ارادہ تشریعی کا مقام اور مورد نہیں ہے، چونکہ آیہ کریمہ اپنے مخاطبین کی تکریم اور مدح سرائی کر رہی ہے، جبکہ ارادہ تشریعی تکریم و مدح سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، چونکہ کفار و مشرکین کی تطہیر اور اصحاب رجس ہے جس میں ارادہ تشریعی کا استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ دیگر کفار بھی مامور ہیں کہ وہ کفر و شرک اور گناہوں کو ترک کر کے ہدایت کے صحیح راستے پر چلیں۔ یہ موضوع آئندہ بحث میں مزید روشن ہو جائے گا۔ اللہ یرید کا فعال ہے، جس کو
اصطلاح میں لفظ جل جلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے تطہیر کا ارادہ مستقیماً فرمایا ہے، اس میں فرشتوں وغیرہ کو وسیلہ یا واسطہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دو نقطے قابل توجہ ہیں۔ نمبر ایک، مورود نظر مطلب ہے عظمت و بزرگی سے متعلق، چنانچہ قرآن کریم نے کئی دوسرے مقامات پر خداوند کریم کی عظمت و بزرگی بیان کرنے کے لیے کئی کاموں کی نسبت خود خدا کی طرف سے دی ہے۔ مثلاً تمام موجودات خدا کی مخلوق ہیں۔ سورہ رعد آیہ نمبر 16، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ مگر خلقت انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ سعد آیہ نمبر 75، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق فرمایا ہے۔ یہ تعبیر انسان کی عظمت و بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر دو، مورود نظر مطلب قطعاً واقع ہوگا اور اس کی مخالفت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی مزید توضیح یہ ہے کہ اگر خدا کی تکوینی معموروں کی طرف ضعف و ناتوانی کی نسبت دینا باطل ہے، مثلاً ممکن نہیں کہ جو فرشتہ ہوا، بارش، زلزلے، بجلی وغیرہ پہ معمور ہے اور نظام تکوینی کو انجام دے رہا ہے کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ عاجز و ناتواں ہے۔ مگر خداوند کریم کبھی کبھی شبہ دور کرنے کے لیے ایسے کاموں کی نسبت اپنی لازوال قدرت کی طرف دیتا ہے، جیسا کہ دین الہی کے مخالف فتنہ انگیز اور آتش بھڑکانے والوں کے متعلق فرمایا کہ خداوند کریم ان کی بغض و حسد کی آگ بجھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا۔ سورہ مائدہ آیہ نمبر 64، یہ جب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں خدا اسے بجھا دیتا ہے۔ سورہ صف آیہ نمبر 8، وہ چاہتے کہ پھونکوں سے نور خدا کو خاموش کر دیں، جبکہ خداوند کریم خود اپنے نور کو مکمل کرے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کے لیے خوش آئند نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ دین حق کو تمام ادیان پر کامیاب ہونے کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 33، وہ خدا جس نے پیغمبر کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ محبوس فرمایا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر سکے اور کامیاب ہو سکے، اگرچہ یہ چیز کافروں کو گراں گزرے۔ اہل سنت کی نظر میں لحظب پر موجود لام تعطیل کا اہل سنت کی نظر میں لحظب پر موجود لام تعلیل کا ہے، یعنی یہ لام پہلے والی آیت میں موجود احکام میں وجوب و حرمت کی علت کو بیان کرتا ہے۔ یہ نتیجتاً آیت کا معنی یوں گا، اے اہل بیت پیغمبر کی ازواج وغیرہ کے جو احکام ذکر میں ہیں وہ تم خواتین پر واجب ہیں، چونکہ خداوند کریم کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں رجس سے پاک کرے۔ اس لام کی مثال لیطہرکم پر موجود لام والی ہے، جس کو وضو، غسل اور تیمم کی تشریح کے بعد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ان احکام کے تشریح کی علت یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، مگر یہ لام تعلیل نہیں ہو سکتا اور اس سے مراد وہ معنی نہیں ہو سکتے جو علماء اہل سنت چاہتے ہیں، کیونکہ نمبر ایک، تعلیل کا لام اس صورت میں ممکن ہے جب یہ خطاب پیغمبر اکرم سے ازواج کو ہوتا، مگر واضح رہے کہ خطاب ان سے نہیں ہے بلکہ دوسروں سے ہے۔ نمبر دو، جو کچھ پہلی والی آیات میں گزرا ہے، یعنی گھر میں رہنا، آہستہ بولنا وغیرہ، یہی احکام صرف پیغمبر اکرم کی ازواج کے ساتھ مخصوص ہیں اور بنیادی طور پر زینت و آرائش کو اشکار نہ کرنا، گھروں میں رہنا، ناز برداریاں ترک کرنا وغیرہ وہ چیزیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حسنین شریفین اور آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس وغیرہ کے لیے قطعاً نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت ان تمام کو اہل بیت شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ احکام مخصوص ہے ازواج نبی کے ساتھ شخصیت کے لحاظ سے، جن کو ازواج نبی کے حقوق حاصل ہیں، تبھی تو ثواب اور عطا کو دگنا قرار دیا گیا ہے، چونکہ وہاں ان کی استحقاقی شخصیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ان آیات کا مخاطب وہ بھی ہیں۔ اس ترتیب سے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی عورتوں، تم گھروں میں رہو، نہ محرموں سے نرم لہجے میں باتیں نہ کرو، چونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام رسول خدا اور ان کے ازواج حضرت علی، حضرت زہرا، امام حسن اور امام حسین، آل جعفر کو پاک کرے۔ ایسا دعویٰ نامعقول ہے، کیونکہ ہر عمل کے معنوی اثار اس کے عامل کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ فحش و منکر سے بچ جائے گا،
مگر ممکن ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے مگر تقوی کی منزل پر فائز نہ ہو سکے، یا نماز تو پڑھے مگر فحشاء و منکرات سے دوری نہ اختیار کر سکے۔ اس لحاظ سے ترک تبرج ناس کو ترک کرنا، گھروں میں بیٹھنا صرف ازواج نبی کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کہ رسول خدا امیر المومنین حسنین شریفین اور دیگر دوسرے حضرات آل جعفر، آل عقیل، آل عباس کے ساتھ۔ اگر دوسری عورتیں اس خطاب و احکام پر عمل کرتی ہیں تو وہ ان سے ضرور بہرہ مند ہوں گی۔ یہ سب کچھ وحدت ملاک کے سبب ہے، نہ کہ شامل خطاب ہونے کے سبب۔ سوال: اگر کہا جائے کہ ان احکامات کے اثار تو مخاطبین کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی ازواج نبی اور دوسری خواتین جو ان احکام کو بجا لانا چاہتی ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مزید برآں مرد حضرات جیسے امیر المومنین حسنین، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس بھی اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔